السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی میں جو رشتے بہت معنی رکھتے ہیں، جو تعلقات بہت اہم ہوتے ہیں، ان میں دوستی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ آپ زیادہ تر جتنا وقت اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ نہیں گزارتے، اس سے زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ جتنے جذبات، احساسات، تجربات اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اتنے اپنے قریب ترین دوسرے لوگوں سے نہیں کرتے۔ دوست آپ کا ایک سیف زون ہوتا ہے۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کا راز رہے گا۔ آپ پوری طرح مطمئن رہتے ہیں۔ آپ کا یہ اطمینان آپ کے لیے ایک خاص قسم کا اسپیس کریٹ کرتا ہے، اور آپ اپنے سارے راز اگل دیتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی باتیں سیکریٹ رکھیں گے، آپ کے جذبات و احساسات کی قدر کریں گے۔ دوستی اس خاص تناظر میں اہم بھی ہے اور انسانی زندگی کی ضرورت بھی ہے۔ ہم زندگی کے مختلف حصوں میں اس کی باضابطہ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے دوست ہونے چاہیے جن سے ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کر سکیں، بہت ساری چیزیں انہیں سنا سکیں۔ ہمارے پاس ایک لسننگ ایئر کی ضرورت ہوتی ہے، سننے والا کان آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ آپ جب دوستوں کے بیچ بیٹھتے ہیں تو آپ ٹینشن فری ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے، جس ماحول میں خوشگواری ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے۔ آپ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، آپ تمام طرح کے تحفظات اور حجابات سے نکل جاتے ہیں۔ آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں۔ آپ کا جو انر سیلف ہے وہ باہر آتا ہے، اور آپ مستی بھری زندگی کے لمحات سے گزرتے ہیں۔ دوستی اس خاص اعتبار سے انسان کی نفسیاتی ضرورت بھی ہے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ اس بات کی بطور خاص کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے دوست بنائیں۔ زندگی میں دوستی کا مطلب صرف لطافت نہیں ہے، یا صرف خوشگوار وہ خاص قسم کا تجربہ حاصل کرنا نہیں ہے، یا آدمی اگر کسی خاص قسم کی نفسیاتی پریشانی سے جوجھ رہا ہے تو اس سے نکل جانے کا نام دوستی نہیں ہے، بلکہ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جن پہ آپ کا اعتماد غیر متزلزل ہو، جو واقعتاً آپ کے راز کو راز رکھتے ہوں، جو آپ کو برے راستے پہ چلنے دینے والے نہ ہوں، جو آپ کے بھلائیوں کے ساتھی ہوں، جو آپ کو برائیوں سے روک دیں، جو آپ کے رازدار تو ہوں، لیکن آپ کے جو لو مومنٹس ہیں، جو آپ کی برائیاں ہیں، جو آپ کے غلط قسم کے احساسات ہیں، جو آپ کے انحرافات ہیں، ان انحرافات میں آپ کے معاون نہ ہوں، بلکہ وہ آپ کے لیے ٹارچ بیئرر کا کام کریں، وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہوں، وہ آپ کو بتا سکیں کہ نہیں، آپ یہ راستہ چھوڑیے، یہ اچھا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ناصح کے انداز میں سامنے آویں، ان کا اپنا ایک خاص انداز ہو۔ دوستی اس انداز میں نبھا دیں کہ آپ کا دنیا یا آخرت میں کچھ ویسا بڑا نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ دوست آپ کا دیندار ہو۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہو۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملے میں سچا ہو۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی زندگی دھوکے پہ قائم نہ ہو۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ
اپنی مسکراہٹوں کے پیچھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سارا زہر خندر چھپا کر کے رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دوستی کے مختلف مرحلوں میں آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی پر اعتماد کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک دوست پہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور سب سے معتمد علیہ دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس خاص تناظر میں جب آپ دوستی کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو امپیکٹ ہے دوستی کا وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، دوست کے دین پر انسان ہوتا ہے۔ اس لیے دوستی کرتے ہوئے یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے، تعلقات بناتے ہوئے یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جسے دوست بنا رہے ہیں اس آدمی کے دین کا معاملہ کیا ہے، اس کی زبان کا معاملہ کیا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کس قسم کے رویے رکھتا ہے، لین دین کے معاملے میں کیسا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اگر ایک آدمی اچھی اور سچی زندگی نہیں جیتا تو وہ آپ کا اچھا اور سچا دوست نہیں ہوگا۔ زندگی کے کسی مرحلے میں آپ کو یہ شدید احساس ہوگا کہ آپ نے ایک بہت بڑی نادانی کی تھی۔ جھوٹ بولنے والا آدمی اوکیزنلی جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ دینے والا آدمی اوکیزنلی دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ پر اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرنے والا آدمی عارضی طور پہ، وقتی طور پہ یا کبھی کبھار یہ کام نہیں کرتا، وہ یوز ٹو ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی دن آپ کے ساتھ بھی یہ کر گزرے گا، وہ اپنی عادتوں سے مجبور ہوگا، شاید وہ نہ بھی کرنا چاہے تو کر گزرے گا۔ اس لیے دوستی بہت گہرا اور خوبصورت رشتہ ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ رشتہ اخلاص پہ قائم ہو، محبت پہ قائم ہو، ہمدردی اور خیرخواہی پہ قائم ہو، لیکن دونوں فریق یہ دیکھے کہ ہم جس رشتے سے جڑے ہوئے ہیں اس رشتے کو لے کر ایمانداری کے ساتھ ساتھ کیا ہم خود بھی ایماندار ہیں یا نہیں ہیں۔ دوست اگر آپ کا ایماندار نہیں ہے تو آپ کے اندر بھی بے ایمانی کے جراثیم آ سکتے ہیں۔ ایسی دوستی سے الگ ہو جائیے جو دوستی آپ کو دین کی راہ سے نکالنے والی ہو، ایسی دوستی سے الگ ہو جائیے جو آپ کے لیے عزت و عظمت کی راہ ہونے کی بجائے کسی قسم کی ذلت کی راہ بن سکتی ہو۔ اس دوستی سے نکل جائیے جس میں کوئی فریق سچی راہ پہ چلنے کے لیے تیار یا آمادہ نہ ہو۔ آپ کو یقینی طور پہ زندگی میں ان سے اچھے لوگ مل جائیں گے، اچھے دوست مل جائیں گے جو آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ دوستی کا خیال رکھنا چاہیے، دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے اور دوستی کے تقاضوں کو نبھانا چاہیے، لیکن ان تقاضوں میں اہم ترین تقاضا ایمانداری ہے، ان تقاضوں میں اہم ترین تقاضا سچائی ہے، ان تقاضوں میں اہم ترین تقاضا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اور بھروسہ اور اعتماد اگر یہ ٹوٹتا ہے تو پھر ساری چیزیں تہس نہس ہو کر رہ جاتی ہیں۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ دوستی کا بڑا خوبصورت ایک منظرنامہ خلق ہوتا ہے جب دوستی میں ان چیزوں کی اہمیت کو، ان آداب، ان اصولوں کو ہم سمجھتے ہیں اور برتتے ہیں۔ اگر دوستی میں اعتماد کی کمی ہے، اگر دوستی میں غیبت، چغلخوری اور خیرخواہی کی بجائے حسد، جلن، کینہ، اس قسم کے جو بالکل ہی گرے ہوئے احساسات و جذبات ہیں آ جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ دوستی نہیں رہ گئی ہے۔ تو میری گفتگو کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس مادی دور میں خاص طور سے لوگ مختلف قسم کے اپنے اپنے اعتبارات رکھتے ہیں اور ان کے تناظر میں دوستی بناتے ہیں،
بگاڑتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر نہ جانے کیسے کیسے الزامات کی تاریکیوں سے گزرتے ہیں۔ دوستی میں خوشگواری چاہیے، لطافت چاہیے، ایمان کی حلاوت چاہیے، تو لکھ لیجئے کہ اس کی شروعات بھی، اس کا راستہ بھی، اس کے اصول و آداب بھی سچائی ہیں، خیرخواہی ہیں، اعتماد ہے اور ایک دوسرے کے تئیں اچھے جذبات و احساسات ہیں۔ ان کو بچا کر رکھنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان تمام خطرات کے سامنے باضابطہ بند باندھنا چاہیے جن سے دوستی کا یہ خوبصورت رشتہ ٹوٹتا ہے۔ مفادات راہ میں آتے ہیں، بہت ساری مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن اگر بنیاد سچائی پر ہو، بنیاد خیرخواہی پر ہو، بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ہو، مساعدت پر ہو، جذبہ ایک دوسرے کی مدد کا ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر سچائی ہی نہ ہو، اگر خیرخواہی ہی نہ ہو، وفاداری ہی نہ ہو، تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہے، پھر رشتے کانٹوں سے زیادہ چبھتے ہیں، پھر تعلقات فائدہ نہیں پہنچاتے، نقصان پہنچاتے ہیں، پھر یہ رشتے آپ کے لیے کسی قسم کے ریلیف یا آرام کا سبب بننے کی بجائے مستقل اذیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دوستی کو خوبصورت بنائیے، اور دوستی کو خوبصورت بنانے کا مطلب صرف تحفے تحائف کا لین دین نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا نہیں ہے، بلکہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اعتماد ہو، اہم ترین بات یہ ہے کہ رشتے کے بیچ سچائی ہو، خیرخواہی ہو، اعتماد کی جو یہ اینٹ ہے، یہ جو عمارت ہے، اتنی مضبوط ہو کہ شکوک و شبہات کی ہوائیں انہیں ہلا نہ سکیں۔ جب آپ کی یہ عمارتیں اتنی مضبوط ہو جائیں، تب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ آپ کا درست سمت میں جا رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب یہ رشتہ آپ کے لیے بجائے آرام، راحت، سکون کے اذیت کا سبب بننے لگے، تو آپ کو رشتے کے بارے میں جائزہ لینے لگنا چاہیے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو خراب دوستی کی وجہ سے بدنام ہوتے ہوئے، ذلیل ہوتے ہوئے اور بھی ہر طرح سے پستی میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے ایک طرح کا پریکاشن، ایک طرح کی احتیاط یہ ہے کہ آدمی اپنے اس دوستی کو سچائی پر قائم رکھے۔ اور ایک بات اور یہاں یہ کہنا بہت ضروری ہے، دوست آپ کا رازداں ضرور ہوتا ہے، دوست آپ کا بہت قریب ضرور ہوتا ہے، آپ اپنے احساسات و جذبات اس سے شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے ریلیف کہیں نہ کہیں لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سیف زون بناتا ہے آپ کے لیے۔ ان تمام کے باوجود رشتوں کے درمیان ایک خاص قسم کے حجاب کی اپنی اہمیت ہے، ایک خاص قسم کا ڈسٹینس بہرحال ضروری ہے۔ آدمی کو دوستی میں بھی کبھی حدیں نہیں پھیلانی چاہیے، ایک خاص قسم کا حجاب ڈال کر رکھنا چاہیے، حدیں یاد رکھنی چاہیے، کہاں تک انسان جا سکتا ہے، کہاں تک کھل سکتا ہے اور کہاں پہ بند رہنا چاہیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ جب رازوں کی جو حقیقت ہے ان کو نہیں سمجھتے، جب وہ اپنی زندگی کے ان رازوں کو بھی کھولتے ہیں جن رازوں کا کھولنا شرعاً بھی جائز نہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب ان کو بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ تو دوستی میں بھی آپ کو اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ خیرخواہی، محبت، ہمدردی اور یہ سارا تعاون کہیں آپ کو وہاں تو نہیں لے جا رہا جہاں حدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوستی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوست ایسا ہو جو ہمارے لیے دنیا میں عزت و بھلائی کا ذریعہ ہو اور آخرت میں ہماری کامیابی و سرخروئی کا ذریعہ ہو۔ دوست ایسا ہو جو بھلائی کی طرف لے جانے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو۔ دوست ایسا ہو جو اچھے وقتوں کا تو ساتھی ہو ہی، برے وقتوں کا بھی، حالات جب خراب چل رہے ہوں تب کا بھی وہ ساتھی ہو۔ دوست ایسا ہو جو قربانی دینا جانتا ہو، اور دوستی ایسی ہو جو قربانی کو یاد کر کے
اچھی یادوں میں اسے کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کا جذبہ جب حاوی ہو جائے تو دوستی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے اور خوبصورت بنیادوں پہ دوستی استوار کرنے کی راہ ہمارے لیے ہموار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔